بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سٹیٹمنٹ نہیں آ سکتی چیف آف آرمی سٹاف کی عاصم منیر صاحب کی، جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ پاکستان نیڈس ٹو بی اے ہارڈ اسٹیٹ. اب اس کو میرے خیال میں اس پہ ifs اینڈ بٹس کی گنجائش اب ختم ہو جاتی ہے. سو اس کو ذرا سن لیجئے تاکہ میں آگے چل سکوں، جو کہ انہوں نے کنونشن سینٹر میں اوورسیز پاکستانیز کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے عاصم منیر صاحب نے. ذرا سنیے. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, they are fully operational and everything is been done as per the constitution is a hard state. انڈین فورسز جو ہیں وہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی آج تک، تو وہاں پہ 1500 لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ ہم بلوچستان لے کے چلے جائیں گے، میرے خیال میں گل کو بڑھنی نہیں ہے. بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ جناب 1500 لوگ آپ کہیں جناب کہ بلوچستان لے کے چلے جائیں گے اور وہاں پہ جناب 1500 لوگ آ کے پاکستان کو جناب توڑ دیں گے. دیٹ از ناٹ ہیپننگ ایٹ آل. ٹھیک ہے، سو اس کو بھی کلیئرٹی سے سن لیجئے. اور وہ کہہ رہے ہیں چاہے BLA ہو، BLF ہو یا پھر BRA ہو، کوئی بھی ہو، وہ صرف 1500 لوگ، گنے چنے لوگ، یو کین کاؤنٹ دیم آن یور فنگر ٹپس، وہ کہیں کہ جناب ہم بلوچستان الگ کروا لیں گے. اٹس ناٹ ہیپننگ. سن لیجئے. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us, Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? اور اب ذرا سیاست کی طرف آ جاتے ہیں اور سیاست کی بات کر لیتے ہیں. اور جو پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے سندھ کے اندر، اور پیپلز پارٹی والوں کو وہ پریشر جو فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ شاید کسی سٹیج پہ پیپلز پارٹی والوں نے اس چیز کی حامی بھری تھی کہ جناب 6 کنالز نکال دیں اور جناب پانی جو ہے سندھ کا وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیں. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اور کیونکہ جوائنٹ سیشن کی اگر ہم بات کریں، جہاں پہ پریزیڈنٹ آصف زرداری نے ایک تقریر کی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک چیز بیان کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو 6 کنال والا مسئلہ ہے، اس کو جناب وہ اس پہ ریویو کرے، اس کو ختم کرے، کیونکہ یہ ایک سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں انگریزی میں شاید تقریر کی تھی، اس لیے لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے. تو میں کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ جو آصف زرداری نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ، ریپیٹ کر رہا ہوں، گورنمنٹ جو ہے اس کو ریویو کرے اور اس کو ختم کرے، نہیں تو ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. اب اس سچویشن سے مراد کیا ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں جو پیپلز پارٹی نے لی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، ان سے وہ الگ ہو جائے گی یا کیسے؟ ہاؤ ول اٹ گو؟ میرے خیال میں شہری رحمان بی بی سے پوچھ لیتے ہیں. شہری رحمان بی بی سینیٹر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے کوریڈورز آف پاور میں موجود رہتی ہیں. سو ان سے ایک کلیئرٹی مل جائے گی ہمیں. شہری رحمان سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے، اور کیا واقعی ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ راستے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے الگ الگ ہو جائے یا نہیں؟ اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے شہری رحمان بی بی سے. شہری رحمان بی بی، ایک یہاں پہ انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی بنی ہے پنجاب کے اندر. سو سندھ کے اندر انوائرمنٹ کو کیٹر کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا مطلب کہ ایسے سٹیپس لیے جا رہے ہیں یا لیے جا سکتے ہیں in the times to come؟ آپ انوائرمنٹ ایکسپرٹ ہیں، you have done a lot of work on that. سو آپ کچھ تھوڑا شیئر کریں گی. what's your take on this one؟ جی بالکل. سندھ میں آلریڈی ایک انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، اس کا نام سیپا ہے، سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، اور میری اطلاع میں وہ ابھی ریکانسٹیٹیوٹ بھی ہو رہی ہے، اور اس کا ایک پبلک سروس اور ہیئرنگ فنکشن بھی انہانس ہو رہا ہے. بٹ میری نظر میں ساری جو EPAs ہیں، دیکھو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز، چاہے وہ صوبوں کی ہوں یا اسلام آباد کی، میں تو اسلام آباد کی بات کر سکتی ہوں، کیوں وہ گروسلی انڈر سٹافڈ ہیں. EPA کے پاس اپنے، جسے میں کہتی ہوں، ٹیتھ ہونے چاہیے. اگر پلاسٹک بین ہو رہا ہے، مطلب اس کی ایک جرنی شروع ہو رہی ہے، ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے آلودگی روکنے کے لیے پانی میں اور ہر جگہ، تو آپ کو پھر دکانوں پر، وینڈرز پر جو وائلیشن میں ہیں ان تک پہنچنا ہوگا. تو یہ بہت ہی ایک، میں سمجھتی ہوں، ضروری چیز ہے. اور اگر ہر صوبہ اور اسلام آباد یہ
प्रॉपर ईपीए फोर्स के जरिए काम करे, क्योंकि पुलिस के पास टाइम नहीं होता ठीक। और ना भी करेंगे। ये तो एक एक्सपीरियंस है हर जगह, तो मैं ठीक। समझती हूँ ये एक मौसम कदम होगा जी। चले, दैट्स गुड जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहूँगा। ये जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इस वक्त पीपल्स पार्टी के दरमियान, और एक जो इशू है जो रेज हो रहा है, बार बार रेज हो रहा है कि जनाब ये जो 6 कनाल्स जो है, जो उसका पानी, उसका इशू, उसमें सिंध जो है उसको जनाब कैटर नहीं किए जा रहा, उसके कंसर्न्स को नहीं सीरियसली लिया जा रहा। ये सीसीआई की मीटिंग में ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, या यू थिंक दैट सीसीआई इज गोइंग टू बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज? 11 महीने हो गए, साल ही होते जा रहा है कि सीसीआई की मीटिंग नहीं हुई है। तो ये आइन शिकनी भी है, और जो इस वक्त मौजूदा हालात अगर आप तबसरा करें तो फिर सूबों के बहुत सारे मसाइल हैं, ख़ासतौर से बजट के पहले मिलना वैसे भी मौजू होता है। उसके बाद देखिए, जब पानी का तकसीम इतनी मुतनाज़ा हो चुकी है, क्योंकि मुनसिफाना पानी की तकसीम एक मसला रहा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर से ऊपर और नीचे के रैपेरियंस के दरमियान, वो एक फितरी सी बात है। लेकिन इसीलिए इदारे बनाए गए हैं, एक तो सीसीआई होता है, फिर उसके नीचे इरसा वगैरह, ये सारी बॉडीज हैं। अब इरसा में भी देखिए, आपने सुना होगा कि हमने ऑब्जेक्ट किया कि वो टीपी लिंक कनाल खोल दिया गलत टाइम पे, जब स्कैसिटी का मैं समझती हूँ कोई पाकिस्तान में अप्रैल में इस हद की पानी की कमी हमने कभी नहीं देखी, इस लिमिट, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। और आपके पीएमडी सारे इदारों ने कह दिया है कि पीने के पानी के आगे, यानी कि आप पाशी फार्मिंग कल्टीवेशन के लिए पानी नहीं है। उनका ओपन स्टेटमेंट है कि ये पानी बचाने का महीना है, ये स्कैसिटी है, दोनों डैम्स डेड लेवल पर है। 3 सूबों में वो कहत साली डिस्क्राइब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी स्कैसिटी हमने अप्रैल में कभी नहीं देखी। अब आप वो जब कह रहे हैं इंडस वाटर सिस्टम में पानी की किल्लत चल रही है और तारीखी मोड़ पर पहुंचाइए, सतह पे पहुंचाइए, तो आप टॉन्सा लिंक कनाल क्यों खोल रहे हैं बगैर सिंध के पूछे? अब हमारा नीचे नीचे हो, या अगर बलोचिस्तान, वैसे तो ऐसे नहीं है सिस्टम में, लेकिन अगर हो तो वी वुड बी आस्किंग, आप पूछ लें कि भाई इरसा जमा पूछे कि हमें खोलने वाले, भाई आप क्यों खोल रहे हैं जब कहा है कि इस तरह की सूरत हाल है। वैसे भी इस वक्त एक गम और गुस्से की लहर गुजर रही है पूरे सिंध में, क्योंकि देखिए, हम तो पीपल्स पार्टी पानी की किल्लत के हवाले से, और मुतनाज़ा इस पर जो आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं, जैसे बगैर सही इंफॉर्मेशन के, बगैर अदाद और शुमार के, और वो अदाद और शुमार भी आप पर आपको अग्री करना होगा, आपका उस पर एक शराकत दारी से फॉर्मूला बनता है कि जी हम इस पर अग्री करते हैं कि कल्टीवेशन में, आपको पता है, फार्मिंग में और एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में, पानी अगर सही वक्त पर नहीं फराम होता, बाद में आप जब चाहे छोड़ दें, जब वक्त पर नहीं फराम होता कनाल में आपके, तो फिर वो नहीं हो सकता, उसमें कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती। और आबपाशी का पूरा निज़ाम जो है इस बुनियाद पर है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड इरिगेशन सिस्टम बनाया हुआ है, अंग्रेज बना के गए, फिर उसमें हमने भी इजाफे किए हैं, लेकिन आप उसको मिसयूज ना करें ना, आप लिंक कनाल्स बना बना के पानी ड्रॉ आउट करें। इस वक्त हमने कहा कि आपने टॉन्सा पंचनद क्यों खोला जब इतनी बड़ी शॉर्टेज चल रही है, रबी सीजन में नहीं हुई कोई जिसे कहते हैं सोइंग, और अब खरीफ आ रहा है, तो ये ऊपर से ये दूसरे कमर्शियल फार्मिंग के लिए चोलिस्तान वाली स्कीम, वो एक कनाल भी अगर आप डिस्कस कर लें, तो आप बताइए ये इस लेवल की मीटिंग्स हुई क्यों नहीं है? जब हम एक पॉलिटिकल कोalition में हैं, तो एक तरफ तो आईनी इदारे हैं जो ये सेटल कर सकते हैं, फिर इरसा में मेंबर हमारा नहीं है, फिर तीसरी बात कि आप देख लें कि भाई आप कोalition में, ये बात हम जो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो वो बड़ी खुशउस्लूबी से और जिम्मेदाराना तौर से बात करते हैं, कहते हैं बिल्कुल आपकी बात हैं, ये तो हमारा जिम्मेदारी है सुनना, और आप हक जानिब हैं अगर आप फील भी कर रहे हैं, और शायद मैंने भाई हमें इंफॉर्मेशन हो ना हो तो भाई इस पर मीटिंग हो जाए, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। अब वो देखिए, ये इशू 3 महीने से
روش پکڑتا جا رہا ہے. پھر کچھ اسپوکسمین نے کہنا شروع کیا کہ زرداری صاحب نے اس پر حامی بھری. بھائی تو انہوں نے اس بات کو اپنی جوائنٹ ہاؤسز کو جو خطاب ہوتا ہے کسی بھی صدر مملکت کا, وہ سب سے میں سمجھتی ہوں اہمیت کا متحمل ہوتا ہے, آئینی بنیاد پر وہ خطاب ہوتا ہے. مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کس صدر نے تنبیہ کی ہے سٹنگ گورنمنٹ کو؟ انہوں نے کہا I caution you not to do this and I cannot support unilateralism like this. اب آپ دیکھیں پھر کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جی. سب کو پتا ہے کیا what is what. آپ ایک کنسنسس بلڈنگ فورم چاہے پولیٹیکل کر لیں, وہ بھی کریں, بے شک آئینی اداروں کو بھی موبلائز کریں, لیکن ہم اگر ایک ساتھ ہیں تو ہمیں فیلنگ بھی ہونی چاہیے کہ ہم ساتھ ہیں جی. اچھا دیکھیں شیری بی بی, جب حکومت بنی تھی اس وقت کو تقریباً 17 پوائنٹس ایسے تھے جس پہ آپ لوگوں نے مل کے بیٹھ کے سر جوڑ کے یہ فیصلے کیے تھے. یو سیٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ یو فائنلائز دس تھنگ دیٹ دیز آر دا 17 پوائنٹس جس کو فالو کیا جائے گا, اور آپ لوگ کنسنسس کے ساتھ اس پہ جناب فیصلے کیا کریں گے, یعنی کہ نون کے اور پیپلز پارٹی کے. اچھا اس میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں نے کنسنسس کے ساتھ نہیں ہوئی. چلیں لیٹ می پٹ اٹ دس وے. اب یہاں سے آپ کے اندر سے پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی یہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں, ٹی وی پہ بھی, پرنٹ میڈیا میں بھی, اور ویسے بھی کہ آوازیں اٹھتی ہیں جناب کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ دین اگین اگر ہمارے پاس if we ran out of options تو we will be left with no other choice, تو ہم حکومت جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. یہ کس حد تک اس میں صداقت ہے؟ جب ایک کوalition پارٹنر کا کے خدشات اتنے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو سیریسلی لینا چاہیے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی ویسے بھی طبیعت نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہم کسی رابطے میں ہیں یا کسی کوalition میں ہیں تو ہم کوشش کر کے بہت ساری چیزیں ہیں جی ہم سامنے لاتے بھی نہیں ہیں, جو ہم کوشش کر کے پیچھے ہی سیٹل کر لیتے ہیں معاملات کو. تو ایک سسٹم ابھی تک نہیں بنا ہے جی جو مطلب کوalition میں مینج کر لے پارٹنرز کو, ان کو آن بورڈ, ان کی شراکت داری, خاص طور سے قومی دھارے میں ہم تو کورمز مینٹین کرتے ہیں. ایک دن اگر ہم نے کہہ دینا ہے کہ نہیں ہم نہیں لا رہے کورم, بس جاؤ, اب بتائیں نا, وہ ساری باتیں ہم نے نہیں کی ہیں. لیکن یہ سب کیونکہ ہم ابھی فیل کہ ہم پارلیمان کو نہ بے توقیر کریں, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کرنا کون چاہتا ہے. ہم خود سٹیک ہولڈر ہیں سسٹم میں, ہم ایک مثالی کردار ہمارا پارلیمان میں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کوalition کی بھی وہی ایک جگہ ہے جہاں یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ ہمیں زبردستی اس نہج پر لا رہے ہیں, اس ایج پر لا رہے ہیں کہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, اور اس سے آگے ہم جا سکتے ہیں. 18 کو جلسہ ہے, آپ کو پتہ ہے حیدرآباد میں, اور یہ نہیں ہونے کی ضرورت چاہیے تھی. لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اپنے ووٹ کا تحفظ کر رہی ہے. بھائی ہمارا کام ہے پہلے ہمارے اپنے لوگوں کا تحفظ کریں. ان کا سب سے اہم وسیلہ زندگی اور موت کا وسیلہ پانی ہوتا ہے جی. کیوں نہیں ہم کریں گے؟ نہ کریں گے تو آپ کہیں گے یہ کس طرح کے غیر ذمہ دار لوگ ہیں, اپنے عہدے لے کے بیٹھ گئے. I'll have to take a commercial break over here. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. جی شیری بیبی, سو آپ کی باتوں سے جو مجھے سمجھ آئی ہے, if I'm wrong please correct me, سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایسی سچویشن کو نہ روکا گیا اور ایسی سچویشن جو بن گئی ہے, جو کہ انٹرنل پریشر بھی ہے سندھ کے اندر سے لوگوں کا بھی, اور آپ بھی کلیئرٹی کے ساتھ بار بار کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کہہ چکے ہیں جوائنٹ سیشن میں, چیف منسٹر صاحب سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں, اینڈ بلاول صاحب دے چکے ہیں ساری سٹیٹمنٹس. تو اگر آپ کی ان کنسرنز کو ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر آپ کو اگر چھوڑنی بھی پڑی حکومت تو آپ چھوڑ دیں گے. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز کریکٹ می. رانا صاحب آپ میرے منہ سے اگر کہلوانا چاہ رہے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی پریشر ہوا تو ظاہر ہے یہ کرنا پڑے گا, لیکن ہم اصولوں پر سودا بازی نہیں کرتے. لوگوں کے یہ صرف اصول نہیں ہے, دیکھیے یہ لوگوں کی جینے اور مرنے کا معاملہ ہے. آپ کسی ایم این اے سندھ کے بات کر لیں, ان سے پوچھیں ربی سیزن میں آپ نے کیا کلٹیویشن کی. آپ بدین سے لے لیں مثلا کسی ایم این اے کو جو ڈاؤن سٹریم ہوتے ہیں زیادہ, سجاول سے لے لیں, آپ ان سے بات کریں. آپ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان سے پوچھیں کتنی آپ نے کھیتی باڑی کی ہے اس ربی سیزن میں, نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا زندگی اور موت کا سوال ہے.
ٹھیک. تو ہم جی جی اچھا سوری میں آئی ایم کٹنگ یو، لیکن ایک چیز اور بتائیے گا. دیکھیں آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ورس کم ورس سچویشن سے اگر آپ کو گزرنا پڑا اور آپ کے کنسرنز نہیں یہاں پہ ایڈریس ہوتے تو یو ول بی لیفٹ ود نو ادر چوائس دین ٹو کوئٹ دا گورنمنٹ. لیکن ایٹ دا نہیں، ویری میں یہ کہہ رہی ہوں رانا صاحب، دیکھیے آپ شاید ہنسیں گے سن کے، میری طبیعت میں ضرور جلال ہوگا جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آئی ایم اے پیس میکر، چاہے وہ انٹرنیشنلی بات ہو یا لوکلی بات ہو. دھمکی میرے منہ سے نہیں نکل رہی ہے. آپ اگر دیوار سے لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی جیسی پرامن تنظیم کو، جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے بغیر کچھ لیے دیے اتنا، تو آپ مجھے دھمکی پہ کیوں آمادہ کریں؟ میں دھمکی نہیں دینا چاہتی، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، نہ طور ہے، نہ ہماری وتیرہ رہا ہے. ہم ایک پرامن پارٹی ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں مزاحمت کی سطح پر لے آئے ہیں، آپ نہ سننے پر بات آ گئی ہے، ایک نیریٹو بنتا جا رہا ہے، اور نیچے گراؤنڈ پہ لوگ اسپوکسمین کیا کیا کہنا لگتے ہیں، تو پھر مزاحمت والی سیاست تو تھینک یو ویری مچ پیپلز پارٹی کو اچھی طرح آتی ہے. چاہے وہ عامر کا سامنا کرنا ہو اور پھر کوئی بھی قیمت دینی ہو، وہ تو ہمیں آتا ہے نا. آپ کو اتنا تو آپ ہمیں کنسیڈ کریں گے نا. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں مزاحمت کی سیاست آپ بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں آپ لوگ. ہم مفاہمت کی سیاست کا دور سمجھتے ہیں اس کو. یہ پاکستان کھپے والا دور ہے جو زرداری صاحب نے کہا، اس کی ضرورت ہے. ساری زندگی آپ مزاحمت فار دا سیک آف مزاحمت اپنے ووٹ چمکانے کے لیے تو نہیں کرتے. ووٹ تو آپ کے ساتھ تب رہے گا جب آپ لوگوں کی وسیلے بڑھائیں گے، ان کے تحفظ کریں گے. تو اب ان کا مین وسیلہ تو پانی ہے، تو ہم اس کا تحفظ کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے، ہماری تو کوشش ہے کہ پاکستان پہلے ہو، اور پاکستان تو ہر اکائی کا ہر اکائی اس میں برابر کا حصے دار ہے کہ نہیں. اچھا تو یہ جی ٹھیک ہے. ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں آپ نہ دیوار سے لگائیں. دیوار سے لگنے والی سیاست تو ہمیں بہت اچھی طرح آتی ہے، لیکن مفاہمت کی سیاست بھی اس کا سنگ میل پیپلز پارٹی نے لیا کہ ہر دور کی اپنی ضرورت ہوتی ہے. بہت مشکل حالات فیس کر رہا ہے پاکستان. دنیا میں آپ نے دیکھا انٹرنیشنل آرڈر تو آپ ڈس آرڈر ہی ہو گیا نا. تو آپ ان حالات میں آپس میں اگر جنگیں لڑنا چاہیں تو باہر آپ اپنی دفاع کیسے کریں گے مؤثر طریقے سے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا باہر سے یاد آیا، دیکھیں آپ ایک ڈپلومیٹ بھی رہی ہیں، آپ یو بین اے جرنلسٹ آلسو. وین اٹ کمس ٹو لائک نیگوشیٹنگ، وین اٹ کمس ٹو لائک سٹنگ اکراس دا ٹیبل اور اپنا کیس پلیڈ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اپنا کیس پراپرلی پلیڈ کر سکتے ہیں؟ کیے ہیں ہم نے، یا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنا کیس اچھے آپ طریقے ٹیرف سے... کی جنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ ٹیرف کی جنگ جی کی میں بات کر بالکل ٹیرف کی رہے بات ہیں. کر رہا ہوں. ٹیرف کی جو جنگوں میں آپ بیچ میں شہید نہ ہو جائیں، اگر آپ نے اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو ایک صحیح قبلے پر نہیں لائے. دو تین موٹی موٹی چیزیں میں نے کہی تھیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سویرنگ ان ہوتی ہے. سارے پروگرام کر رہے تھے سب کے سب صبح کے شوز میں وغیرہ، تو نیچرلی آئی واز رسپونڈنگ. میں نے کہا پہلا کام آپ نے کرنا ہے، آپ ایٹ لیسٹ اپنے ہر بڑے سفارت خانے اور کونسلیٹ کو، امریکہ میں 4 کونسلیٹس ہیں اور ایک بہت بڑی ایمبیسی ہے، بگیسٹ ان دا ورلڈ. تو آپ اس کے اکنامک اینڈ کمرشل ڈیسک کو فلی آپریشنل کرائیں. میں تو چاہتی ہوں کہ کلائمیٹ ڈیسک بھی ہوں، لیکن آپ فلی ان کو آپریشنل بنائیں. اور جیو پالیٹکس کا دور ضرور شاید واپس آئے، لیکن آپ کو تو آ گیا ہے، لیکن آپ کو اس سے جو ملنا تھا وہ تاریخ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، ہم سب گواہیں. اس لیکچر میں نہیں پڑھوں گی. یہ اگر آپ نے کنیکٹیویٹی اور کامرس اور کلائمیٹ، یہ 3 سیز ہیں، ان کو کنیکٹ کر کے کچھ لینا دینا ہے اپنے ملک کا، اپنے ملک کی اقتصادی بیس کو تھوڑا فاؤنڈیشن کو بڑھانا ہے، تو ریمیٹنسز سے آگے آپ کو ٹریڈ بھی کرنا ہوا. ریمیٹنس آپ کے اچھے چل رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کا خون پسینہ باہر آتا ہے تو کرتے ہیں، تو یہاں آتا ہے نا، اس کا سرمایہ آ رہا ہے. 4 بلین سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، ڈالرز ہوئے ہیں. our remittances are resilient. مگر آپ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کے تجارت خانے کتنے سٹرونگ ہیں، آپ کی ویلیو ایڈیشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. یہاں انڈسٹری میں آپ کیا اس چین میں، ویلیو چین میں آپ کتنا اوپر جا سکتے ہیں. اور آپ کے پاس 3 مہینے ہیں
तेजी से गुजर जाएंगे, उस स्पेस को आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अमेरिका को ऑफर करें कि आप हम कॉटन और सोया आपसे और ले लेते हैं अगर लेना है, और आप अपना बैलेंस करें ट्रेड। उन्होंने बातचीत के लिए ये जगह छोड़ी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अगर दुनिया में, और लग तो रहा है ऐसे कि तिजारती जंग दो बड़े जायंट्स में होगी, तो जब उससे जो एक ग्लोबल रिसेशन की अगर का खदशा है, और वो एक्सक्यूज मी अगर वो आता है, तो फिर तो सारे के सारे इसमें हिट होंगे, आप भी इसमें हिट होंगे। और अगर आपकी जो जो डिप्लोमेसी है, आपकी गुजारिशात, आपकी वहाँ जो नेगोशिएशंस हैं वो नाकाम होते हैं, तो फिर आप तो $4 से $5 बिलियन का बर्डन पड़ सकता है आप पर, आपके इतने एक्सपोर्ट्स हिट होंगे अगले 2-3 साल में। So, do you think we have the capacity when it comes to like diplomacy? 100% वी हैव द कैपेसिटी। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको फोकस, अटेंशन और डाउन द लाइन इसको फॉलो अप करना है कि जब जब बंदा टॉप पे होता है और वो फॉलो डाउन करता है कि देखिए मेरे दफातर काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी भी करे, फिर आपका एम्बेसडर्स असल आपकी फ्रंट लाइन है, वो अगर मुतहर्रिक हों, खासतौर से ईयू, अमेरिका, चीन, इन बड़े सेंटर्स में, यूके में, तो फिर आपका बहुत काम बन सकता है। और Okay. वी हैव गुड डिप्लोमेट्स, उनको यूज करें आप। अच्छा अच्छा, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है वैसे आपकी। अच्छा, एक चीज़ जाते जाते मुझे बताइएगा, जरदारी साहब की तबीयत कैसी है, ठीक है? जी, वो बेहतर हो रहे हैं बिल्कुल। उनके आपने सुना है उनके डॉक्टर ने क्या कहा है, जी। बात रेगुलर ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, वो घर मुंतकिल हो गए हैं। इंशाल्लाह ही रिकवर सून। तो हम कब एक्सपेक्ट करेंगे जरदारी साहब विल बी इन द ऑफिस? आई एम नॉट हिज हेल्थ एडवाइजर, तो डॉक्टर आसिम से ही ये बात पूछनी होगी और वही हमें बताएंगे जी। चलें, ठीक है जी। इंशाल्लाह सून हम दुआ गो हैं कि वो ऐसा हो। चलें, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन जी, और हम दुआ गो हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी शेरी बीबी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे डॉक्टर मिलिया लोधी से, और डॉक्टर मिलिया लोधी से पूछेंगे कि दूसरा राउंड जो है मुज़ाकरात का वो शुरू हो रहा है। पहला मुज़ाकरात का राउंड बिटवीन अमेरिका और ईरान हुआ ओमान में, और दूसरा शुरू हो रहा है रोम में। सो उसका आउटकम क्या निकल सकता है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। डॉक्टर मलिया लोधी मेरे साथ मौजूद है जी। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि जनाब, अमेरिका की और ईरान की जो बातचीत चल रही है, जो गुफ्तगू चल रही है, जो टॉक्स चल रही हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या निकल सकता है? इस वक्त ये कहना कि इसका नतीजा क्या होगा तो कबल उस वक्त है। ठीक ठीक। ये जरूर है कि दोनों साइड सीरियस हैं, अच्छा इंटरेस्टेड हैं। अच्छा। एक दौर उनका, एक राउंड हो चुका है टॉक्स का ओमान में, जी और नेक्स्ट राउंड सैटरडे को है रोम में। जी। सो दोनों साइड्स ने पहले राउंड के बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने मुतमईन होने का इजहार किया। बल्कि ईरान के वजीर खारजा ने तो ट्विटर पे भी ये कहा कि टॉक्स हैव प्रोसीडेड फाइन, और लगता यही है कि पेशरफ्त हुई है पहले राउंड में। अगर ना होती तो दूसरा राउंड कभी भी ना प्लान होता। अब देखना ये कि नेक्स्ट राउंड में क्या होता है। अब तक जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि दोनों मुल्कों में से कोई मुल्क नहीं चाहता कि किसी किस्म की फौजी कार्रवाई हो या इस इलाके में, इस खित्ते में एक और जंग हो। नॉर्मली ये कहा यह जाता है, लोग कहते ही हैं कि ट्रंप जो है वो दिखाते मौत हैं लेकिन बुखार पे सेटलमेंट हो जाती है। सो कहाँ पे सेटलमेंट हो सकती है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका? जी, पहले तो हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ट्रंप की जो कोशिश थी कि यूक्रेन में कोई जंग बंदी कराए, वो तो नाकाम हुई। अभी तक तो नहीं वो कामयाब हो सकी। फिर ये कि टैरिफ्स पे भी उसको रिवर्सल करना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। सो ट्रंप नीड्स अ विन, और उसके ख्याल में शायद ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उससे शायद उसको एक विन मिल जाएगी। ईरानियंस को भी पता है, उनकी भी कैलकुलेशन यही है कि एक क्विक डील अगर हो जाए तो वो उनके मफाद में होगी। अब उस डील के क्या कॉन्टोर्स होते हैं वो बड़ा मुश्किल है कहना पहले से, लेकिन डिमांड जो अमेरिका की तरफ से वो तो यही है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए। इनरिचमेंट पे इस वक्त काफ़ी, आप कह सकते हैं, वेग है सिचुएशन, बिकॉज ईरान ने तो कहा है कि हम इनरिचमेंट बंद करने को तैयार नहीं हैं, हम सिर्फ
ون پوائنٹ ایجنڈا پہ بات چیت کریں گے اور وہ نیوکلیئر ویپن کی بات ہے. تو اگر تو یہ مذاکرات محدود رہتے ہیں آن جسٹ کہ ایران کو نیوکلیئر ویپن نہیں ڈیولپ کرنا, تو پھر یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹرمپ کے لیے ون ہوگا اور ایران کے لیے بھی ون ہوگا, اس لیے کہ ایران نے پھر یہ ایران ثابت کر دے گا کہ ہم نہ صرف اس کو اپنی نیوکلیئر کیپبلٹی کو کسی طرح سے ڈی موبلائز نہیں کرنے کو تیار, اور نہ ہی ان ٹاکس میں یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ اٹ شوڈ بی ڈسمینٹلڈ. تو اگر ڈسمینٹلمنٹ کی کوئی بات نہیں ہوتی اور انریچمنٹ پہ بھی اس طرح کی پابندی نہیں لگتی, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ دونوں سائڈز شاید کسی ایگریمنٹ پہ آ جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صدر ٹرمپ ہی نے اس ایگریمنٹ کو ریووک کیا تھا 2018 میں. ایگریمنٹ جو تھی وہ صدر اوباما اور ایرانین اتھارٹیز کے درمیان ہوئی تھی, جو کہ ٹرمپ نے پھر اس کو کینسل کر دیا تھا 2018 میں. اب جو ٹرمپ واپس آیا ہے اس پہ, تو ایرانینز کی تو یہی تھنکنگ ہے کہ اگر ٹرمپ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ دیر پا ہوگا بنسبت وہ معاہدہ جو انہوں نے اوباما کے ساتھ کیا تھا. تو اگر ایران جو ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ کہتا ہے کہ انریچمنٹ ہم جاری رکھیں گے اور نیوکلیئر ویپنز ہم نہیں بنائیں گے, تو اس پہ کیا فرق کیا ہوا؟ اس میں کیا مطلب کہ وہ تو اٹ کین گو ایدر ویز اینی ٹائم. یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ وچ وے اٹ گوز, لیکن مذاکرات میں تو یہی ایشوز ہیں, نیوکلیئر ویپن نہ بنانا اور انریچمنٹ کا کتنا, یعنی کہ کیا ایگریمنٹ ہوتی ہے کہ کتنی انریچمنٹ کر سکتا ہے ایران. ایران کا IAEA کے ساتھ بھی تو آپ کو پتہ ہے مذاکرات چلتے ہیں, وہاں بھی انریچمنٹ لیولز پہ بات چیت چلتی ہے, اور پھر ظاہر ہے کسی قسم کی ویریفیکیشن کی بھی ضرورت ہوگی اس ایگریمنٹ میں, اگر کوئی ایگریمنٹ نکلتی ہے اس سے. چلیں میں تھوڑا سا ذرا ٹیرف پہ آؤں گا, اس پہ آپ کی انپٹ چاہوں گا. ابھی جو ٹیرف لگا ہے اس سے پاکستان کو کتنا سفر کرنا پڑے گا, کتنی ہیٹ فیس کرنی پڑے گی, اور کیا جب ہم جائیں گے اور جا کے بیٹھیں گے امریکن ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے, تو وہاں پہ ہم کچھ لے کے آئیں گے یا مزید کچھ دے کے آئیں گے, یا اسی طرح سیٹل ہو جائیں گی چیزیں؟ پہلے تو یہ کہ اس وقت کافی بے یقینی ہے اس فرنٹ پہ, اس لیے کہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا صدر ٹرمپ نے پاز کیا ہے جو ایڈیشنل ٹیرفز لگائے تھے مختلف ممالک پہ سوائے چائنا کے, اور اس میں جو پاکستان پہ بھی جو ٹیرف لگائے تھے وہ فی الحال پاز پہ ہیں, لیکن ایک فلیٹ 10% ایڈیشنل ٹیرف جو ہے وہ سب ممالک پہ لگا ہوا ہے, وہ آپریشنل ہے, وہ ایکسیکیوٹ ہو رہا ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے ہے کہ 90 ڈیز کے بعد ٹرمپ کی کیا پالیسی ہوگی. اگر تو وہی پالیسی ہوگی جس سے کہ اس نے شروع کیا, تو پھر ظاہر ہے اٹ ول بی اے بگ سیٹ بیک فار پاکستان ایکسپورٹ سیکٹر. جیسے آپ کو معلوم ہے امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے, سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور اٹس ایکسپورٹس. بلکہ بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے, بلکہ ڈبل دی ایکسپورٹس دیٹ Pakistan sends to the US, it actually exports to the EU. امریکہ کے ساتھ ہمارے کوئی $5 بلین کے قریب ایکسپورٹس ہیں, لیکن EU کے ساتھ ہمارے 9 بلین سے بھی زیادہ کے ایکسپورٹس ہیں. سو ہمیں یہ ساری چیزیں پرسپیکٹیو میں رکھنی چاہیے, لیکن دیکھنا پھر یہ ہوگا کہ کون سے سیکٹر پہ کیا اثر پڑتا ہے. صرف ایکسپورٹ ٹیکسٹائلز کی تو نہیں ہے, ٹیکسٹائلز آف کورس از دا بگیسٹ آئٹم 70% سے زیادہ, لیکن اور آئٹمز بھی ہیں. پھر اس کے مطابق ہی نیگوسیشنز جو ہوں گے ان کو آگے لے کے جائے گا. دیکھنا یہ پڑے گا کہ آخر جب وہ 90 ڈیز ختم ہوں گے تو کیا وہی ٹیرف واپس لے کے آئے گا ٹرمپ, یا اس پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, رد بدل ہو سکتی ہے. سو وی ریئلی ڈونٹ نو ایٹ دس اسٹیج. تو میرے خیال میں اس کے لیے اسٹریٹجی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بنائی ہوگی حکومت نے, اور لیکن آپ کے خیال میں جو ہمارا جو ہوگا ڈیلیگیشن ہوگا یا جو لوگ ہوں گے وہ جب جائیں گے بیٹھیں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے, تو وہ ہمارا کیس پراپرلی پلیڈ کر سکیں گے یا کر لیں گے؟ If we do our homework, then I see no reason why we are not capable to have these negotiations. Sure, we can do it. اچھا
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا, تھوڑی سی انٹرنل سیکیورٹی کا بارے میں پوچھنا چاہوں گا. انٹرنل سیکیورٹی بلوچستان کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے, KPK کی ڈیفرنٹ ہے. کوئی آپ کی نظر میں کوئی سلوشن ہے ان کے دونوں صوبوں میں سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ کیونکہ ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیف جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب جہاں پہ اتنی بڑی انڈین آرمی ہو, 1.3 ملین کی آرمی ہو, اور وہ پاکستان کا کچھ نہ بگاڑ سکتی ہو, تو وہاں پہ یہ 1200-1500 لوگ جو ہیں وہ کو میٹر نہیں کرتے, ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اینڈ دے ول بی لائک ٹاٹ اے لیسن. سو اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ڈو یو تھنک کہ ہمارے جو حالات ہیں انٹرنل جو سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کیا جا سکے گا فوری طور پہ؟ اینڈ ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ انڈیا اس سارے مسئلے کو انڈیا کے ساتھ اگر ہم جوڑیں, کیونکہ وہاں سے زیادہ پرابلمز کریٹ کی جاتی ہیں. جو پروکسی وارز ہوتی ہیں وہ انیشیٹ کرتا ہے را, اور جو کوئی نہ کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو یہاں پہ کی جاتی ہیں جو کہ ٹیررزم کو یہاں پہ دیتی ہیں, پیٹرنائز کرتی ہیں. سو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ کرتے ہیں, فرام افغانستان کے تھرو بھی آ جاتے ہیں اور بھی بارڈرز کے تھرو وہ کوشش کرتے ہیں. سو ہم کیسے اس کو ہینڈل کریں ان دا ڈیز ٹو کم؟ جی آپ کے دو سیپریٹ سوال ہیں, ایک بلوچستان کے حوالے سے اور ایک KP کے حوالے سے. ایک جگہ انسرجنسی ہو رہی ہے, دوسری جگہ ٹیررزم ہے, اور بلوچستان کے جو لانگ سٹینڈنگ پرابلمز ہیں آف پبلک ڈسکنٹینٹ, پبلک ڈس افیکشن, سینس آف ایلینیشن فرام دا فیڈرل گورنمنٹ, فرام دا سینٹر, وہ تو آپ کو پتہ ہے, تاریخ نے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فوکس کریں آن پولیٹیکل اسٹریٹجی ایز ویل ایز اے کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی فار بلوچستان. ایک پولیٹیکل وائڈ میں انسرجنسی نہیں لڑی جا سکتی ہے, نہ ہی انسرجنسی لڑی جا سکتی ہے اگر آپ جتنے بھی گروپس ہیں بلوچستان میں, اگر آپ سب کو کہہ دیں کہ جی یہ سب پاکستان کے اینٹی پاکستان ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں ٹریٹرز ہیں, تو پھر تو میرا خیال ہے جو بیسک پرنسپل ہے کاؤنٹر انسرجنسی کا, اور وہ یہ ہے کہ آپ آئسولیٹ کریں اینیمی کو. آپ اپنے اینیمیز کی لسٹ بڑھائیں مت, سب کا اینیمیز بنا دیں, اس لیے کہ اس سے کوئی انسرجنسی سے آپ نہیں لڑ سکتے. سو بلوچستان میں تو یہ صورتحال ہے, اور یہ بات صحیح ہے کہ وہاں ایکسٹرنل انوالومنٹ ہے, انڈیا ہیز بین ایکٹیو دیر, وہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن ہمیں جو ہمارے کنٹرول میں ہے چیز اس پہ فوکس کرنا چاہیے, اور ہمارے کنٹرول میں اپنی پالیسیز ہیں. ہمیں ایسی انوائرمنٹ نہیں بنانی چاہیے, جان بوجھ کے تو کوئی نہیں بناتا, مگر اب بن گئی ہے جس میں کہ فورن پاس جو ہیں وہ کھیل سکتے ہیں, تو وہ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. جہاں تک KP کا تعلق ہے, ظاہر ہے وہاں ایک افغان ڈائمینشن ہے, بیکاز TTP still operates from its safe havens in افغانستان. سو وہ ہمیں دو فرنٹس پہ ان کے ساتھ بھی انگیج کرنا ہے, افغان طالبان کے ساتھ, جو میں سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو اسپیشل انوائے ہیں محمد صادق, وہ اس وقت شاید کابل گئے ہوئے ہیں, تو یہ میرا خیال اچھی بات ہے کہ ان سے بات چیت جاری رکھنا ضروری ہے. لیکن پھر انٹرنل ڈائمینشن جو ہے KP کی ملیٹنسی کا, وائلنس کا, ٹیررزم کا, اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے آلسو بائی وننگ the support of the community. So again اس کا نان کنیٹک ڈائمینشن بھی امپورٹنٹ ہے اور کنیٹک ڈائمینشن بھی امپورٹنٹ ہے. سو وی نیڈ اے کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی دیٹ از سسٹینڈ, جس میں تسلسل ہو, کوہیرنٹ ہو, افیکٹو ہو, اور جس میں وہاں کے لوگوں کی حمایت ہو. حمایت کے بغیر آپ کسی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. سو it poses different challenges, but these challenges have to be met. بالکل ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا, یس پاکستان نیڈس ٹو بی اے ہارڈ اسٹیٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں ہارڈ اسٹیٹ سے مراد جو میری نظر میں ہے, جو مجھے سمجھ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہمیں انہیں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, اور بالکل وی ہیو ٹو پٹ آور فٹ ڈاؤن ونس فار آل.
اور ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے، چاہے وہ ہارڈ فیصلے اس کو سمجھے جو مرضی سمجھے، لیکن ہماری اسٹیٹ کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹس کریں گے تو پھر سچویشن ہی بنی رہے گی، لیکن اس وقت ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹس کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو پٹ آر فٹ ڈاؤن ونس فار آل، اور ہمیں اپنی چیزیں جو ہیں، ہمارا ہاؤس جو ہے ان آرڈر کرنا پڑے گا، نہیں تو پرابلمز رہیں گی. اور کوئی دیر از نو سچ تھنگ ایز ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ، اور اسٹیٹس کو سیریسلی لینا پڑتا ہے چیزوں کو، اور اگر اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے تو پھر اس کو نمٹنا پڑتا ہے جو بھی اس کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، اور میرے خیال میں اس صورتحال نہیں بننی چاہیے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اٹس ہائی ٹائم وی شوڈ پٹ آر فٹ ڈاؤن. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.